السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضہ لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 44 سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے. یہ جو سورہ مائدہ کا یہاں سے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو عجیب حسن اتفاق ہے اس میں کہ اس رکوع میں بھی جو ہے وہ 7 آیات ہیں. 7 آیات پر مشتمل یہ مائدہ کا 7واں رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ بہت ہی سخت انداز ہے. الفاظ جو بڑے سخت آئے ہیں. تنبیہ، دھمکی، ڈراوا ہے ان لوگوں کے لیے جو آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود اس کے قانون کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے. ان کے لیے اس میں بڑی سخت وعید آئی ہے. اس کی مثال بقرہ کا 5واں رکوع، وہاں بھی اتفاق سے 7 آیات ہیں، آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک. بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ضمن میں بالکل ابتدائی گفتگو ہے. دعوت کا ابتدائی انداز وہاں آپ کو ملے گا. انذار ہے وہاں بھی، لیکن وہ بالکل ابتدائی انداز ہے. اور یہ جو سورہ مائدہ ہے یہ ہائیسٹ پیک ہے. اس میں جتنے بھی احکام آئے وہ بالکل آخری احکام آئے. اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس کے لیے آپ کو حکومت، طاقت، سیاست اس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ہائیسٹ لیول کے احکامات یہاں آئے ہیں. تو وہاں بھی 5واں رکوع بقرہ کا 7 آیات اور مائدہ کا 7واں رکوع یہاں بھی 7 آیات. لیکن دونوں میں آپ دیکھیں گے بقرہ میں ابتدائی گفتگو اور یہاں مائدہ میں بالکل انتہائی گفتگو. میں صرف وہ بقرہ کا جو آیت نمبر 40 سے 46 تک 7 آیات ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر ہم اس ترجمے کو پڑھیں گے. تب آپ کو پتا چلے گا کہ گفتگو شروع کیسے ہوئی ہے اور اللہ اسے ختم کیسے کر رہا ہے. اے بنی اسرائیل، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 40، 5واں رکوع ہے. اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا میں اسے پورا کرو. مجھی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لے آؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میرے آیات کو نہ بیچ جاؤ. مضمون دیکھیں سملر، لیکن ٹون بڑا سبڈیوڈ ہے یہاں پہ. اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چلا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک مشکل کام ہے، سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر جانا. یہ 40 سے لے کر 46 کی آیات ہیں. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بالکل ابتدائی گفتگو تھی. انداز بڑا نرم ہے دعوت کا. یہاں اللہ تعالیٰ نے انداز بڑا سخت ہے، اور یوں سمجھے گا کہ بالکل ٹاپ کلائمیکس ہے یہ رکوع اس کا یہود کے سلسلے میں. اور ہمارے لیے بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی. رب کی آیت دیکھ لیجیے گا. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ بھئی ان کے پاس خود تورات ہے، اس کے باوجود یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ کیسے آئیں گے؟ تورات میں خود حکم ہے. اس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی. تو وہاں اللہ نے بتایا کہ یہ
میں نے کہا آپ کو جو بیماری ہے اس کا نام تھا وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. وہاں فرمایا اللہ نے مومن نہیں ہے، یہاں اللہ نے اس کی وجہ بتائی مومن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جو کتاب دی تھی تورات اس کو انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا تھا. پھر وہاں تورات کا ذکر تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تورات کی صفت کا ذکر کیا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے تورات میں رجم کے حکم کا ذکر تھا، یہاں تورات کی عظمت کا ذکر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے 6 صفات بتائے. 6 صفات. سب سے پہلی صفت اللہ نے بتایا ہم نے اسے اتارا. دوسرا اس میں ہدایت ہے. تیسرا اس میں نور ہے. چوتھا اللہ نے فرمایا اس میں اس پر انبیاء جو ہے وہ یحکم بہ النبیون، اس پر انبیاء جو ہے وہ اسی پر ڈیپینڈ کر کے جو فیصلے کرتے تھے. پھر پانچواں اس کی حفاظت انبیاء اور علماء نے کی. اور چھٹا یہ انبیاء اور علماء خود جو ہے اس کتاب کے اللہ کی طرف سے منزل ہونے کے شہداء اور ذمہ دار ہیں. تو گویا 6 صفات تورات کے اس ایک آیت میں اللہ نے رکھے. اب ہم آیت پہ غور کرتے ہیں. انا انزلنا، ہم نے نازل کیا. یہ انزلنا کا لفظ بتاتا ہے یہ قرآن کی طرح نزلنا نہیں ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل نہیں ہوا ہے. شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بائک وقت جو ہے اس تورات کو نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ہاں، تورات کے معنی اگر عربی زبان میں ہم لیتے ہیں تو توریہ عربی زبان میں کہتے ہیں اشارتن اور کنایتن بات کو کہنا، راز و نیاز رموز کی باتیں اشارے میں آدمی سمجھ جاتا اس طرح کی باتیں. چونکہ تورات میں باتیں عام طور پر کنائے کے طور پر تھی، یعنی بالکل اشارتی انداز میں تھی، اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ تورات کو تورات کہا گیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا التورات فیہا کے معنی جو ہے اس کتاب میں، یعنی اس تورات میں. یہ کلمہ حصر ہے، یعنی اللہ بریکٹ کر رہا ہے اسی میں، باہر نہیں. فیہا اس میں کیا تھا؟ ہدن، اس میں ہدایت تھی. اور کیا تھا؟ اور اس میں نور تھا. ہدایت آپ یوں سمجھیے گا کہ عقائد ہو سکتے ہیں، مسائل سے متعلق باتیں ہو سکتی ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور نور سے مراد جو ہے احکام عملی، یعنی انسان عمل کرے اس کے متعلق والی آیات ہو سکتی ہیں. اس جملے کا مصنع آپ دیکھ لیجیے گا سورہ انبیاء آیت نمبر 48. وہاں اللہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. یہاں بھی صفات آئی ہے تورات کی. ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی، روشنی عطا کرنے والی، وذکرا اور یاد کرانے والی. اور یہ کس کے لیے؟ للمتقین ہے، نصیحت کرنے والی کتاب ہے. اور یہ کتاب ہے متقیوں کے لیے ہے. تو اللہ نے بتایا کہ اس کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، کفر نہیں، گمراہی نہیں، ضلالت نہیں. یہ اور بات ہے کہ آج وہ کتاب میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے اس کتاب میں تحریف کر گئے. جیسے ہم کہتے نبی فلاں صاحب ہمارے پاس میں آئے تو تھے لیکن اب نہیں ہے، چلے گئے. اسی طرح کی بات ہے، کتاب تو آئی تھی، اس میں ہدایت، نور، عظمت سب کچھ تھا، مگر وہ اب نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے انا انزلنا التورات، ہم نے نازل کیا تورات کو، فیہا اس تورات میں ہدن ہدایت تھی، وہ نور اور نور تھا، یحکم بہ النبیون، اور اسی کتاب پر بیس کر کے فیصلے کرتے تھے نبی. کن کا فیصلہ کرتے تھے؟ اچھا، وہ نبی کیسے تھے؟ الذین اسلموا، جو مسلم تھے. اسی کتاب کے بیس کر کے وہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے. مگر وہ انبیاء تھے کیسے؟ قرآن کا یہ انداز بہت اہم ہے لفظ الذین اسلموا، وہ جو مطیع تھے، فرما بردار تھے. اچھا، کس کا فیصلہ کرتے تھے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے جو اپنے آپ کو یہود کہلاتے تھے. قرآن اب بھی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا نام مسلمان ہی رکھا، آپ مسلم ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہادو کہنا چاہتے ہو، یہودی کہنا چاہتے ہو. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے ان کے فیصلے انبیاء اس تورات پر بیس کر کے فیصلے کرتے تھے. جو بھی مسئلہ آتا، نزاع آتا، تنازع آتا، جھگڑا آتا، مقدمہ آتا، تورات ہے، کھولیے گا، اس میں اللہ کا فیصلہ دیکھ لیجئے، اس پر فیصلہ ہو جائے گا. صرف انبیاء نہیں بلکہ اللہ فرماتے والربانیون والاحبار، یہ 2 الفاظ ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ان کے علماء اور ان کے فقہاء، یہ دونوں جو ہے اسی پر فیصلہ کرتے رہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات للذین ہادو، اس سے اشارہ کیا کہ یہ جو تورات ہے یہ کتاب آئی ہے صرف یہودیوں کے لیے، ان کے لیے یہ آئین ہدایت، ان کی اپنی کتاب.
دستوری زندگی ان کے لیے اس کتاب کی یعنی تورات کی حیثیت عمومی دستور کی نہیں تھی. میرے لیے آپ کے لیے نہیں ہے آج یہ کتاب للذین ہادوا، یہ تورات ان لوگوں کے لیے اللہ نے نازل کی جو اپنے آپ کو جو ہے یہود کہتے تھے. پھر میں نے کہا الذین اسلموا، وہ انبیاء کی جو صفت ہے یہ ہے، اللہ بتاتا ہے کہ وہ تابع مسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ جو نبی تھے ایسا نہیں تھا کہ بھئی کتاب آ گئی ہے، فیصلہ آپ کا فیصلہ اس کتاب کے مطابق ہوگا، ہم تو آزاد ہیں، ہم اس کتاب کے پابند نہیں ہیں، ہم جیسے تھے اپنی زندگی میں ویسے نہیں تھے، بلکہ انبیاء خود پہلے اس کتاب کے ماننے والے تھے. وہ خود اپنی زندگی اس کتاب کے مطابق گزارتے تھے، ان کی اپنی زندگی ذاتی زندگی بھی خود اس کتاب کے وہ تابع تھی. یہ اللہ بتانا چاہتا ہے. اسلام ایک صفت ہے، یاد رکھیے، کیپیسٹی نہیں، یہ ایکٹیویٹی کا نام ہے. کیپیسٹی دیکھیے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالخوا پوٹینشیلی نیک بھی بن سکتا ہے، وہ برا بھی بن سکتا ہے، وہ رکھا ہے اللہ نے. جس طرح سے آم کے بیج میں آم کا درخت ہے، چھپا ہوا ہے، اگر آپ اسے بوتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں تو درخت باہر آئے گا. اب آپ یہ سوال نہیں بھائی وہ درخت اتنا بڑا درخت اس چھوٹے سے بیج کے اندر کیسا آ گیا ہے؟ آپ نے اسے ماحول دیا تو وہ آ گیا. اگر آپ نے اسے ماحول نہیں دیا، پانی کھاد نہیں ڈالا، بیج سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح سے پوٹینشیلی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بھی رکھا ہے، فجور بھی رکھا ہے، دونوں چیزیں رکھی ہیں. اب آپ جس کو بڑھانا چاہتے وہ بڑھے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میرے اندر تقویٰ نہیں رکھا. رکھا اللہ نے رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ تقویٰ ہونے کے باوجود میں متقی بننا نہیں چاہتا، یہ مسلمان نہیں ہے. یہ مسلمان نہیں ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے، لیکن مسلمان نام ہے صفت کا. اگر آپ وہ ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ مسلمان ہیں. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سوتے اپنے بھی ڈاکٹر صاحب، باتھ روم میں بھی ڈاکٹر صاحب بچوں، ڈسپینسری میں بڑھاتے بھی ڈاکٹر صاحب بچوں، وہ ایک الگ ہے. لیکن مسلمان میں چوری کروں گا، جھوٹ بولوں گا، زنا کروں گا، پھر بھی میں مسلمان رہوں گا، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے. اللہ نے فرمایا اگر آپ نے ظہر کی پڑھی پھر عصر کی پڑھی تو آپ نے اپنے ایمان کو رینیو کروا لیا، آپ نے اپنی ایمانی کو رینیو کروا لیا. مسلمانی ایکٹیویٹی کا نام ہے، کیپیسٹی کا نام نہیں. کیپیسٹی کا نام نہیں. بدقسمتی سے آپ مسلمان وہی سمجھتا ہے میں ہماری داڑھی ہو گئی، وہ پیشانی پہ چٹا آ گیا، سر پہ ٹوپی آ گئی، سفید لنگی آ گئی، ہمارے پاس تو کیپیسٹی ہے. وہ مانا ہے ہی نہیں. اسی لیے قرآن اس صفت کو لے کر آتا ہے الذین اسلموا. یہ تمام انبیاء وہ سر جھکانے والے تھے. زمخشری لکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ صفت بطور مدح کے تعریف کے لائی گئی ہے. یہود کے علماء پر لطیف تعریف اللہ اٹیک کرتا ہے، طنز ہے اس میں، کہ جنہوں نے تورات کو زندگی کے معاملات سے بالکل بے دخل کر رکھا تھا. یہ تمہارے انبیاء ہیں، دیکھو ان کی زندگی تورات کے مطابق ہے اور تم ہو کہ ان کے ماننے والے ہو اور تمہاری زندگی جو ہے تورات سے بالکل خالی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صفت رکھ کر موصوف کی تعریف کرتے ہیں، کبھی موصوف کو رکھ کر صفت کی تعریف ہوتی ہے. مثلا بھائی یہ آدمی بڑا نیک ہے، آدمی بڑا نیک ہے، اس میں آدمی کی تعریف ہو رہی ہے نیک سے. دوسرا جملہ نیک آدمی اور بڑے آدمی ہوتے، گویا ہم بڑے آدمی کی صفت کو رکھ کر اسے بڑا بنا رہے ہیں نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں صفت کو رکھ رہا ہے، صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. دیکھو انبیاء اپنی جگہ، لیکن ان کی صفت کیا تھی؟ وہ بھی اللہ کے یہاں سر جھکانے والے تھے. یہ سر جھکانا کوئی بڑی بات چھوٹی بات نہیں ہے. یہ تو اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے اللہ کے سامنے سر جھکانا کہ اللہ فرماتے النبیون، جو انبیاء رہے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکاتے رہے. تم کیا چھوٹے موٹے لوگ اگر سر نہیں جھکاتے تو جاؤ. یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے سامنے لا کر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کا یہ اتنا بڑا وہ مقام رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام میں بتایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے نبی بھی تھے اور صالحین میں بھی سے تھے. یعنی ایک تو نبی لیکن صالحین کا مقام دیکھیے گا. یہ صالحین کا مقام خود اتنا بڑا ہے کہ نبی ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ وہ صالحین میں تھے. تو گویا اس سے اللہ تعالیٰ وہ صالحین کی صفت کو ابھار رہا ہے کہ صالحین کا مقام اتنا بڑا ہے کہ نبی بھی اس زمرے میں آ رہا ہے. نبی بھی اس زمرے میں آ رہا ہے. یہاں پر تفسیر ماجدی میں مولانا لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زوال کے زمانے میں نبوت ان کے ہاں کوئی بڑی چیز نہیں تھی.
جادوگری کہانت یہ بڑی چیز ہو گئی تھی، اور وہ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ قرآن میں بقرہ میں ہم دیکھ کیا ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ سمجھتے تھے، تو ان کے ہاں نبوت سے بڑا عہدہ جو ہے وہ جادوگروں کا ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ان کے رد میں فرمایا وہ تمہارے جھوٹے تراشے ہوئے نبی نہیں تھے، بلکہ وہ حقیقتاً نبی تھے، اور وہ ہمارے معیار کو جانتے تھے، اور ہمارے معیار کے مطابق جو ہے تورات کے مطابق جو ہے ان کے سارے جو ہے وہ فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی کو ذکر کیا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ آل عمران آیت نمبر 67، ابراہیم مسلم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سورہ بقرہ آیت نمبر 132 اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے کہ بیٹا مرتے دم تک تو ایمان پر مرنا۔ اسی طرح سے آمن رسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول خود پہلے اس وحی پر ایمان لے کر آتا ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد ایمان والے ایمان لاتے ہیں۔ نبی کو خود اتنا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کا چوزن بندہ ہوں، میرے اوپر وحی آ رہی ہے، اس وحی پر پہلے اس کا ایمان آتا ہے، اس کے بعد وہ دوسروں کو ایمان پہنچاتا ہے۔ تو یہ الذین اسلموا ایسی لفظ نہیں لایا، ایک بہت بڑی صفت، اور اسلام اور قرآن جو ہے اس صفت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پھر دوسری بات جو اس آیت میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دعوت یہ نبی جو پیش کر رہے ہیں وہ سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ یہ عظیم دعوت ہے جسے انبیاء نے اپنایا، قبول کیا۔ اس کے برخلاف تم اس دعوت سے ہٹ کر جو ہے یہودی بن گئے ہو۔ اس کانٹریکٹ دیکھیے گا، اللہ النبیون الذین اسلموا، نبی جو ہے وہ مسلم ہے، تم کیا ہو؟ الذین ہادو، تم یہودی ہو۔ کانٹراسٹ بتاتا قرآن، یہ تمہارا مزاج ہے، تمہارا نبی مسلمان اور تم جو ہے وہ یہود اپنے آپ کو بن کر جو ہے وہ تم پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کانٹراسٹ کے طور پر جو ہے ہمارے سامنے اس بات کو رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الربانیون، ربانی اسے کہتے ہیں جو روحانی پیشوا، مشائخ جسے کہتے ہیں، ان کو آپ سمجھ لیجیے، یہ اہل اللہ علماء اس کو کہہ لیجیے گا۔ دوسرا جو احبار حبر کی جمع ہے، عالم فقہا، تو یہ مشائخ، اہل علم، اہل اللہ اور فقہا، علماء، یہ سارے لوگ بھی اسی کے مطابق، اسی کتاب کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ گویا اس وقت جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت جو یہود کے احبار رہبان تھے ان پر بھی اللہ طنز کرتا ہے کہ تمہارے جو اسلاف تھے، تمہارے باپ دادا، ان میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، مگر وہ سارے لوگ بھی جو ہے تمہاری طرح اللہ کی کتاب کے معاملے میں بددیانت نہیں تھے، خیانت کرنے والے نہیں تھے۔ تم تو رجم کے حکم کو چھپاتے ہو، ہاتھ رکھ کے وہ چھوڑ کے دوسری آیت پڑھتے ہو، تم اس طرح کے لوگ نہیں تھے تمہارے باپ دادا، وہ تو اس کتاب پہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ پھر آگے بڑا اہم جملہ قرآن مجید رکھتا ہے، یہ جو رہبان تھے، یہ جو ربانی تھے، ان کا ایک اور کام بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور وہ اس کتاب کے ذمہ دار بنائے گئے تھے حفاظت کے۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، یہ بڑا اللہ کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 42 دیکھ لیجیے گا، یہ کتاب اتنی حفاظت سے کہ اس کے نہ آگے نہ پیچھے سے باطل جو اس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ کتاب بالکل سیف، اس کا ٹیکسٹ سیف، آج تک نہیں بدلا۔ تعویل کر سکتا ہے انسان، تعویلات میں الٹ پلٹ کر سکتا ہے، مگر متن اس کا بالکل محفوظ۔ اس کے برخلاف یہود کی کتاب جو تورات تھی، اس کی ذمہ داری قرآن جو ہے بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے علماء یہود پر دیا تھا، ان کے ذمہ دیا تھا۔ مگر جب یہ علماء یہود کے دنیا پرست بنے تو انہوں نے تورات کو ضائع کر دیا۔ اللہ صرف کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں، اللہ فرماتے وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس پر گواہ تھے۔ تمہارے سلف، بڑے لوگ، پرانے لوگ، انہوں نے قولی گواہی بھی دی کہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے عملی گواہی بھی دی تمہارے فیصلے، نزاعات، مقدمات کے اس کتاب کے مطابق کر کے کہ بھئی کتاب آتی اسی لیے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جانا چاہیے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے فلا تخشوا الناس واخشونی، دیکھو تم انسانوں سے مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو جو ہے وہ چھوٹی قیمت پر مت بیچو، دنیاوی فوائد کے لیے، مفائد کے لیے مت بیچو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں کا خوف یا دنیاوی تمام پیسہ، حب جاہ، حب مال،
दो बीमारियां, इनकी वजह से जो है अल्लाह की इस किताब में जो तुम तब्दीली वो तहरीफ ना करो। ज़मख़शरी लिखता है इस जगह में कि ये आयत, इसके मुखातिब उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान है, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान। बल्कि अगर आप रब्त आयत देखेंगे तो इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ताला ने महकुमीन का जिक्र किया था, वो लोग जो रियाया थे। इस आयत में गोया अल्लाह ताला हाकिमों का जिक्र कर रहा है। ये वो लोग थे जो फैसले पर कुदरत रखते थे, लोग इनके पास आते थे अपने मुकद्दमात लेकर, उनका क्या हाल है उसका जिक्र यहां अल्लाह ने किया है इस आयत में। तो यहां अल्लाह बताते हैं कि ये वो लोग थे जो जिम्मेदार थे लोगों के फैसले करने के, मगर ये लोग क्या किया, इन्होंने तहरीफ कर दी। किसकी वजह से तहरीफ कर दी? हुब्बे जाह और हुब्बे माल, उसकी वजह से उन्होंने तहरीफ कर दी है। उलमा यहूद अगर आप देखेंगे अल्लाह के रसूल को जानते थे कि भाई अल्लाह का आखिरी रसूल है। क़बूल हक़ या तस्दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें जो सबसे पहली रुकावट थी वो हुब्बे जाह थी। हमारी वो क़ियादत चलती है, सियादत चलती है, लोग हमारे पास आते हैं, हमसे फतवे पूछते हैं, जी हम दूसरे को मान लेंगे तो छोटे बन जाएंगे, कैसे होगा? हमारी साथ धाक बैठी हुई पूरे अरब में ये उम्मी लोग हैं, ये नहीं जानते, हम जानते हैं। वो हुब्बे जाह है। दूसरा उनका ये था कि हुब्बे माल, फतवे लेने आते हैं तो ज़ाहिर बात है पैसे तो देना चाहिए ना उनको, और पैसे देते, और जितने पैसे मिलेंगे आप उसके मुताबिक फैसले भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें, इसीलिए अल्लाह ताला ने दोनों को कहा वख्शौनी फला तख्शौना, लोगों से मत डरो, और वला तश्तरू बिआयति समन खरीदा, इस पैसे के पीछे जाकर जो है तुम अपने ईमान को बेचो मत। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र इस आयत में किया है। अगर आप देखेंगे तो यहूद जो पहले मैंने वो वाकया भी आपके सामने जिक्र किया, इनके जब बड़े शुरफा जिना करते तो डरते, भैया अगर शरीफ इंसान है, बड़े खानदान का आदमी, अगर हम उसे सजा दे दें रजम की तो जाहिर बात है वो बड़ी कुव्वत वाला है, ताकत वाला है, वक्त के बादशाह का उसके ताल्लुकात है, क्या करेंगे वो लोग, हमारी जान के लाले पड़ जाएंगे। तो ये तो उनको खौफ था हुक्काम का, हुक्मरानों का, कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा दें। दूसरा उनको डर था कि लोग कुछ दे दिलाकर उनकी अपनी ख्वाहिशात मुताबिक जो फतवे हमारे से ले लेते वो बंद हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को क्या जवाब दिया? फला तख्शौन्नास, हुक्काम से मत डरो, और वला तश्तरू बिआयाती समनन खलीला, और मेरी आयात को तुम थोड़े से इस पर मत बेचो। लेकिन कुरान का अंदाज जरा देखिएगा, इससे पहले वाली जो गुफ्तगू हुई हमारी पूरे का पूरा गैब का सिगा है, गैब का सिगा है, यानी थर्ड पार्टी से अल्लाह गुफ्तगू करता है। पुराना किस्सा अल्लाह सुना रहा है, क्या है? बोले इन्ना अंज़लना, हमने नाजिल किया था, पास्ट टेंस पूरा, हमने तौरात को नाजिल किया, उसमें खुदा थी, नूर था, और उसके मुताबिक वो फैसले करते थे अंबिया यहूदियों के, और फिर रब्बानी, पूरा पास्ट टेंस है। अब जो गुफ्तगू अचानक फलकती, फला तख्शौन्नास, देखो लोगों से मत डरो, यह है कुरान का अंदाज। गुफ्तगू पुराने लोगों से कर रहा है, अचानक गुफ्तगू का रुख अब सामने वाले से आ गया, सामने वाले से, फला तख्शौन, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो, मेरी आयात को थोड़े कीमत पे मत बेचो। अब इस पर यह कुरान मजीद का एक अंदाज भी होता है, इससे बात में तनवो पैदा होता है। वो लोग फौरन अचानक चौंक पड़ते हैं, अचानक गुफ्तगू का रुख हमारी तरफ कैसे आ गया। अब बाद लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इसमें अल्लाह ताला पुराने अल्लाह के रसूल के जमाने में जो यहूद थे, जो उलमा थे, उनको खिताब कर रहा है, जो भी था, या हो सकता है आज के जमाने के लोग, मुझसे और आपसे भी खिताब हो सकता है। तो ये सारी चीज इसके अंदर होती है। अल्लाह फरमाता है आगे, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक वमन लम नहीं करते हैं फैसला, फउलाइका हुमुल काफिरून, वही लोग जो है काफिर है। मान रहा है ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की किताब है, मगर फैसला इस किताब के मुताबिक नहीं कर रहा है। यहां अल्लाह ने काफिर कहा, आगे हम देखेंगे अल्लाह ने उसे जालिम भी कहा है, अल्लाह ने उसे फासिक भी कहा है। बाज़ लोगों ने, बाज़ हज़रात ने कहा कि ये आयत जो है यहूदियों के बारे में आई है, ये आयत यहूदियों के बारे में आई। इसके बाद वाली दो आयत है, बाज़ लोगों ने कहा कि वो पहली दो आयत, आयत नंबर 44 और 45 यहूदियों के ताल्लुक से, और आयत नंबर 46 जो है उसमें इंजील का जिक्र है, वो गोया ईसाइयों के ताल्लुक से। बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये तीनों आयतें जो है कुफ्फार से ताल्लुक रखती है। सही मुस्लिम में हजरत बरा बिन आजिब की एक हदीस है जिससे यह पता चलता है कि ये आयत काफिरों के हक में है। अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि ये आयत बनु खुरैज़ा और बनु नज़ीर यहूद के बारे में है। लेकिन सबसे अहम बात, ये जो यहूद के बारे में है, कुफ्फार के बारे में है, फला कबीले के बारे में, ये उसका शान नुज़ूल है, आयत का पस मंजर है
کہ کس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ جرم مسلمان کرے گا تو وہ جرم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. جرم ہے، غلطی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے. اعتبار یاد رکھے گا، اعتبار ہمیشہ قرآن کے عام الفاظ کا ہوگا. پس منظر اسباب بات کو سمجھنے میں مدد کریں گے کہ بھائی اس سچویشن میں یہ آیت آئی ہے، ہم آیت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آیت کا انتباہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہود کے لیے ہے اب ہم قرآن چھوڑ کے کیسے بھی چاہے ویسے فیصلے کر لے سکتے. غلط بات ہوگی. وہ الفاظ کے عموم کا لحاظ رکھا جائے گا. صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں حضرت حسن بصری، ابراہیم نخعی وغیرہ قول ہے کہ یہ تینوں آیتیں یہود اور امت محمدیہ کے حق میں آئی ہیں. ظاہر بات ہے جو شخص بھی یہودیوں جیسا کردار پیش کرے گا وہ اس وعید کا مستحق ہوگا. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے اعتقادی کفر، ایک ہے عملی کفر. اعتقادی کفر یہ کہ مثلا یہ سمجھے کہ بھئی یہ اللہ کا جو قانون ہے وہ بالکل غلط ہے، یہ آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا. یہ تو عقیدے کا کفر آ گیا. UN چارٹر، ہیومن رائٹس چارٹر، وہ بڑا اچھا ہے، ہم اسے فالو کرتے ہیں. وہ والی بات ہے یہاں پہ، اس طرح کا کفر ہے. بس آخر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آدمی مانتا تو ہے لیکن کر نہیں پا رہا اس پہ، یہ ایک الگ ہے. صاحب تدبیر قرآن یہاں لکھتے ہیں کہ حکم کے لفظ سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی کے معاملات، وہ نزاعت، فیصلہ و قضا کا ذریعہ بنے اور عام اجتماعی، سیاسی اور قانونی معاملات اس کی ہدایت کے مطابق اور اس کی روشنی میں انجام پائیں. اگر اس کی یہ حیثیت باقی نہ رہے قرآن کی، یعنی اس کی کتاب کے مطابق آپ کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں زندگی کے، قانونی، سیاسی، اجتماعی سارے فیصلے بقول ثابت قرآن کے، بلکہ وہ صرف تبرک بنا کر رکھ چھوڑی جائے یا الفاظ کی تلاوت یا مردے بخشنے کا وسیلہ، تو یہ کتاب کے ساتھ جو ہے مذاق ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امید. بتوں سے انسان کو امید ہے اور خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو اسے اور کافری کیا ہے، اور کچھ آپ کسے بولیں گے؟ قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ آپ جا رہے ہیں. آگے چلیے گا. آیت 45 اللہ فرماتے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتے تورات میں ہم نے یہودیوں پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دان کے بدلے دان، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے. میں رب آیت چھوڑ رہا ہوں. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَتَبْنَا ہم نے لکھ دیا، یعنی ان پر ہم نے جو ہے فرض کر دیا. کیا فرض کر دیا بھائی؟ کس پر فرض کیا؟ علیہم، یہود پر. ہم نے یہود پر فرض کر دیا. فیہا سے مراد تورات میں ہم نے فرض کر دیا یہود پر. کیا فرض کر دیا؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، ذات کے بدلے ذات. حدیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں. اس کا مصنع آپ کو ملے گا. قصاص کا حکم سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 178 179، وہاں آپ دیکھ لیجیے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قصاص کب لیا جائے گا؟ انسانی جان کو قتل کرے، ناحق قتل کرے، ظلمن قتل کرے، عمدن قتل کرے، تب جو ہے قصاص ہے. اب کوئی ڈاکو ہے، حربی ہے، وہ جنگ میں ہے، اگر وہاں قتل کر دیتا ہے تو وہ معاملہ قصاص کا معاملہ نہیں، وہ تو ایک الگ سچویشن ہے، تو وہاں وہ چیز جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی. تو اور پھر دوسرا، ایک جان کے بدلے میں ایک ہی جان لی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ہمارا ملکی مر گیا تو ہم پورے کا پورا گاؤں جا کے ختم کر کے آ جائیں گے، وہ والا معاملہ اسلام میں نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں وہ بیماری تھی بنو نذیر اور بنو قریظہ میں. اگر بنو قریظہ کا ان کا ایک آدمی مرتا تو وہ جا کے 2 آدمی مار کے آتے، تو اللہ کے رسول نے اس کی بھی جو ہے وضاحت کر دی کہ انہیں آپ کا ایک آدمی مارا ہے تو جس نے مارا ہے آپ اس سے جو ہے قصاص لے سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 4 اعضاء کے قصاص کا ذکر کیا، آنکھ، ناک، کان اور دان، اور زخموں کا برابر کا بدلہ ہے. اس میں جو قصاص کا جو لفظ ہے وہ بڑا اہم ہے، یعنی برابری ہونا چاہیے گا. اگر آپ کو یہ شک ہے، مثلا بھائی کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی، اب آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، مگر اب بدلہ لینے میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ بھائی اگر میں وہ چاقو سے آنکھ اکھاڑ دوں گا اس کی، ہو سکتا ہے مر جائے گا، اس کی جان چلی جا سکتی ہے. تو وہاں اس طرح کے معاملات میں برابری کا معاملہ مشکل ہے.
تو یہ خصاص کا لفظ بڑا عام ہے. خصاص فرتد علی آثاری ما قصص قرآن مجید، یعنی خصص کہتے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں نا، وہ مچھلی وہ غائب ہو گئی تھی، پھر وہاں سے نکلے تھوڑی دور گئے، جب ان کو بھوک لگی پتا چلا کہ مچھلی تو وہاں چلے گئی، تو حضرت موسیٰ واپس لوٹے اپنے خدموں کے نشانات دیتے ہوئے. فرتدا علی آثاری ما خصصا، فرتدا لوٹنا، آثار نشانی، خصصا جیسے جیسے پاؤں وہاں پڑا تھا نا اسی کو دیکھتے واپس آئے، یہ ہے قصص. قصاص جو ہے مجرم کا ایسا پیچھا کرنا کہ اسے اس کے کیے کا اسے بدلہ مل جانا، یہ ہے قصاص. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے. پھر اس کی دوسری صورت اللہ بنا فمن تصدق بھی، اگر کوئی آدمی دیکھے ٹھیک ہے یار چھوڑو غلطی ہو گئی چلو معاف کرتا ہوں میں، تو اللہ فرماتے یہ اس کے لیے جو ہے صدقہ ہے، قصاص کا صدقہ ہو جائے گا، وہ کفارۃ اللہ، اور یہ اس کے لیے گناہوں کے دھلنے کا وہ سبب بن جا سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو لے کر آتے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. دیکھو جو اللہ کے ہدایات کے مطابق جو وہ فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں. یہاں بھی ظلم کا معنی ہم بمانے کفر کے لے سکتے ہیں، یا ظلم عدل کے مقابلے میں، کہ نظام عدل اگر برپا نہیں ہے تو نتیجہ معاشرے میں ظلم ہوگا. اگر عدل کا نظام نہیں ہے تو کانسیکوینس اس کا کیا ہوگا؟ معاشرے میں ظلم ہوگا. یا ظلم کا معنی حق تلفی، حق شکنی، جو لوگ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے تو گویا وہ اللہ کا سب سے بڑا حق جو ہے اس کا حق طلب کر رہے ہیں. اللہ کو حاکم نہیں مان رہے نا، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں جو اس کا حق بنتا ہے. تو ان معنوں میں جو ہے یہاں آپ اسے ظالم کہہ سکتے ہیں بقول تدبر قرآن کے. بڑی اہم بات ہے یہ آیت قصاص تورات کے ایک حکم کے حوالے کے طور پر یہاں قرآن میں آئی ہے. اللہ نے فرمایا تورات میں ہم نے لکھ دیا یہود کو. مولانا آگے لکھتے ہیں لیکن کوئی اشارہ چونکہ اس کے منسوخ ہونے کا موجود نہیں ہے، یعنی یہ آیت کینسل ہو گئی بلکہ قرآن نہیں کہا. اور انداز بیان اس کے محکم ہونے پر دلیل ہے، اسی وجہ سے یہی قانون اس امت مسلمہ کے لیے بھی ہے. یعنی یہ جو تورات کا قانون تھا آج بھی یہی قانون ہمارے لیے ہے. اگر کسی نے آنکھ پھوڑ دی تو ہم آنکھ پھوڑیں گے، دان دان، ناک کان جو بھی ہو، یہی قانون ہے. اور اسی پر اللہ کے نبی اور صحابہ کا عمل جو ہے وہ ہوا ہے. چند حدیث ایک دو تین ہے میرے پاس میں صرف ایک حدیث لکھ کے بات ہم آگے بڑھتے ہیں. مسلم کتاب القسامہ، بخاری کتاب الدیات، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئی تھی محض زیور حاصل کرنے کے لیے اس کا سر کچل دیا. متفق علیہ حدیث ہے. وہ زندہ تھی غالباً بچی ہو، تو اس سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا ہے. لوگوں کے نام اس کے سامنے لیتے گئے، لڑکی جو ہے وہ سر ہلاتی رہی. جب یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے جو ہے سر ہلایا کہ ہاں یہی ہے. تو اس یہودی کو پکڑ کر لایا گیا، اس نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تو آپ نے جو ہے اس کے سر کو جو ہے قصاص میں کچلوا دیا. یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. پھر اس طرح سے بخاری میں اور نسائی میں بہت ساری حدیث آپ کو وہاں مل جائیں گی. تو جو بات غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک قانون، دوسرا اخلاق. قرآن مجید جو ہے دونوں سے کام لیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے، مگر قانون سے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ قانون کی وہ حرمت پیدا نہیں ہوتی. بھائی اگر آدمی نہیں تو قانون چھوڑ دے گا، قانون نہیں. مثلا اشارہ ہے، ریڈ سگنل ہے، آپ کو رکنا ہے، رات میں آپ 3 بجے آتے ہیں، کوئی نہیں ہے، چلو یار چلتے. تو قانون کی حرمت جو دل میں ہونی چاہیے نا، جو عزت، وہ نہیں ہے آپ کے پاس میں. یہ اخلاق پیدا کرتا ہے، اخلاق پیدا کرتا ہے. اخلاق کہتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں رک جاؤں یہاں پہ. قرآن مجید ان دونوں طریقوں سے بات کو رکھتا ہے. اچھا اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ جو اللہ فرمائے فمن تصدق به، جو معاف کر دے گا، یہ معاف کرنے کا حق صرف اس بندے کو ہے جو قصاص لینے کا مستحق ہے، حکومت کو نہیں. آج جیسے مرسی اپیل کرے تو انڈیا پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہ کینسل کروا دیتا ہے، اس طرح کا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں جو ہرٹ ہوا ہے اس کو یہ حق دیا گیا ہے. اس کا مصنع حج 60 سورۃ الشورى آیت نمبر 40، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے چلیے آیت اللہ فرماتے ہیں وَخَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا
اس کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے اس میں سراسر جو ہے وہ نصیحت اور ہدایت موجود تھی۔ میں وہ ربط آیت چھوڑ رہا ہوں، ہم ذرا تیزی چلتے۔ اللہ فرماتے ہیں وخفینا، اصل میں خاص سے الف جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ جو گدی ہوتی ہے نا گردن کی پچھلے والا حصہ، اس کو کہتے ہیں۔ اسی سے جو ہے کسی کے پیچھے آنا، کسی کے پیچھے چلانا، کسی کے پیچھے بھیجنا، تو اللہ فرماتا وخفینا علی آثارہم، ہم نے بعد میں بھیجا، یعنی نبی پہلے بہت سارے نبی آئے ہیں، اس کے بعد ہم نے پیچھے بھیجا، کس کو بھیجا؟ بھی عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا ہے۔ آثار میں نے کہا خدموں کے نشان، یعنی انبیاء آئے تھے، انہی کے فٹ اسٹیپس پر فالو کرتے ہوئے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے آثار، وخفینا علی آثار، یہ لفظ آثار بتاتا ہے خدموں کے نشان۔ بتانا مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ اس لفظ کو لا کر کہ تمام انبیاء کی دعوت، ان کا مقصد، ان کا مزاج، ان کا کردار، ان کا طریقہ کار، وہ سب یکساں تھا۔ ہر نبی کی دعوت ایک تھی، ہر نبی کی دعوت ایک تھی۔ شریعتوں میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، دین کے جو بنیادی عقائد رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک رہے۔ بخاری کتاب الانبیاء، میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے دنیا اور آخرت میں تعلق رکھتا ہوں۔ انبیاء سب اللہ یعنی ماں جائی بھائی ہیں، جن کا باپ عقائد ایک اور مائیں یعنی فروعی مسائل جو ہے وہ جدا جدا ہے۔ حالات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکامات دیے، جیسے وہ اسکول کی فیس بدلتی رہتی ہے مگر اسکول تو ایک ہی رہتا ہے، ہر سال وہ فیس بدلتے رہتے لوگ۔ اسی طرح سے اسلام ایک ادارہ ہے اور اس کا نظم و نسق جو ہے وہ شریعتیں ہیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جیسے جیسے زمانے آتے رہے اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بدلتا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فخفینا علی آثارہم، ہم نے بھیجا انبیاء کے بعد، یہ ہم آثارہم خدموں کے نشان ان کے یعنی انبیاء کے، جیسے اس سے پہلے موسیٰ آئے، ہارون آئے، فلاں فلاں فلاں، انہی کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عام طور پر قرآن مجید میں اپنی والدہ کی نسبت ہی سے آتا ہے، جیسے یہاں اس مقام پر بھی آیا عیسیٰ ابن مریم، تو یہاں ہم نے ان کو بھیجا۔ اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، چونکہ اب ذکر جو ہو رہا ہے یہود کا پس منظر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف تورات کا ذکر